سے ماہر قانون ہیں شہزاد صاحب. تھینک یو ویری مچ. شہزاد صاحب یہ ٹھیک ہے یہ بات کہ اگر پاکستان جواب نہ جمع کرواتا یا جورسڈکشن نہ تسلیم کرتا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی تو اتنا بڑا معاملہ نہیں تھا, ہمیں یہ پروسیڈنگز نہ کرنی پڑتی وہاں پہ, یا اس میں بھی دو رائے موجود ہیں؟ یہ دیکھیے اس میں دو رائے شاید نہیں, ایک رائے ہی زیادہ حاوی ہے جو میں جس طرح سمجھتا ہوں. اور اگر آپ انٹرنیشنل لاء کو بھی دیکھیں اور پچھلا کنڈکٹ بھی دیکھیں ان دو ممالک کا, بھارت اور پاکستان کے درمیان جتنے تنازع رہے ہیں ہم آئی سی جے کی جورسڈکشن کو نہیں مانتے رہے ہیں. انڈیا نے خاص کر کبھی بھی آئی سی جے کی جورسڈکشن کو نہیں مانا, اور وہ ایک 2008 کا ہمارا ایگریمنٹ ہے جس کے حوالہ دیتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بائیلیٹرل ایشوز ہیں, انہیں ہم نے بائیلیٹرلی ریزالو کرنا ہے, تھرڈ پارٹی کے پاس نہیں جاتے. یہ فرسٹ ٹائم انڈیا خود اٹھ کے جب تھرڈ پارٹی کے پاس گیا تو ہم نے ایک قسم کا وہاں جا کے جب عدالت میں پیش ہوئے تو ہم نے جورسڈکشن تو اب دے دی. اب جواب داخل کرانا جو تھا اب اگر آپ اس سٹیج پہ کہیں کہ ہم جورسڈکشن نہیں مانتے تو پھر یہ کیونکہ آپ نے پریلیمنری سٹیج کے اوپر وہاں پہ آرگومنٹس کر دیے, سٹیج کے اوپر آپ نے آرگومنٹ کر دی اور آپ کے خلاف ایک انیشل انہوں نے ایک قسم کا کہہ دیجیے جسے ہم اپنی عام زبان میں یہاں کہا جاتا ہے کہ اسٹے آرڈر انہوں نے دے دیا کہ آپ ایگزیکیوشن نہیں کریں گے. اس کی انفورسبلٹی کیا ہے وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن یہ ہے کہ اس پہلی سٹیج کے اوپر چونکہ ہم نے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا تھا کورٹ کے سامنے اور ہم نے وہاں پہ یہ بات کر دی تو انہوں نے بھی ایک فیصلہ عبوری سنا دیا. اب جب چیزیں چلنی ہیں آگے جہاں پہ فیکچول باتیں ہونی ہیں, ایویڈنس کے اوپر بات ہونی ہے دونوں ممالک کے اندر, کیونکہ دیکھیے جو پرائمری چیز اس کے اندر تھی نا, جس چیز کو انڈیا نے اپنی طرف گین کیا وہ تھی ہیگ کہاں پہ ہے, اس کے اوپر جو جوڈیشری بیٹھی ہوئی ہے, جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس لیگل بیک گراؤنڈ کے ہیں. آل دو وہ انٹرنیشنل لاء کو اپلائی کرتے ہیں لیکن یہ سارا بیک گراؤنڈ میٹر کرتا ہے. ان تمام ممالک میں سزائے موت کو انتہائی ایک غیر انسانی فعل سمجھا جاتا ہے. انڈیا نے اس چیز کو جا کے اپیل کیا ہے, انڈیا نے اس انسانی ہمدردی کے قانون کو جا کے اپیل کر کے ان سے ایک ریلیف جو کہنا چاہیے بری ریلیف لے لی. تو وہ ایک وہ سٹیج تھی. لیکن اب جو پاکستان جواب سبمٹ کرنے آج جا رہا ہے یا کر چکا ہے, کیونکہ اس کی ہم نے تفصیلات نہیں دیکھی کہ اس جواب کے اندر کیا کچھ کہا گیا ہے, لیکن ایک ابھی سبمٹ ہونا ہے, ہو رہا ہے جی ابھی ہو رہا ہے, لیکن ایک چیز جو اس کے اندر بڑی واضح آئے گی جو میرے خیال میں پاکستان کو بہت پہلے کر لینی چاہیے تھی اور پاکستان کا کیس بہت مضبوط ہو جاتا, اب اس سے ہو جائے گا, وہ ہے یہ کیس ہے کیا. یہ کیس یہ نہیں ہے کہ گلبھوشن یادو کو پھانسی دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی, کیونکہ یہ جورسڈکشن نہیں ہے انٹرنیشنل کورٹ کی. ان کی جورسڈکشن یہ ہے کہ جب کسی دوسرے ملک کا شہری پکڑا جاتا ہے تو اسے کانسولر ایکسس دی جائے گی. پاکستان کا کیس یہ تھا کہ یہ دوسرے ملک کا شہری اسپیوناج کے جاسوسی کے مقدمے میں ملوث تھا اور وہ ایکسکلوڈ کرتا ہے یہ کرمنل, کیونکہ جو آرٹیکل 36 ہے ویانا کنونشن کا, اس کی جو کلاز ہے اس کے اندر دو کیٹیگوریکلی ٹرمز لکھی ہوئی ہیں, کرمنل کیسز میں یا امیگریشن کے کیسز میں.